السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا حول ولا قوۃ الا بک۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، میں آپ سب کا دینی بھائی ابو طلحہ عمران احمد سلفی آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آج کے ہمارے اس لائیو سوال و جواب کے سیشن میں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے اور نماز میں ہونے والی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، الحمدللہ تقریباً 7 ایپیسوڈ پر مشتمل ہمارا ایک نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور نمازیوں کی بعض غلطیاں، اس عنوان سے آن لائن کورس مکمل ہوا۔ الحمدللہ آج غالباً 16 تاریخ ہے، تو 17 اور 18 2 دن آپ سب تیاری کریں۔ میں نے جو درس کے دوران بتلایا ہے اسے خوب دھیان سے سنیں، اور اگر نوٹس تیار کیے ہیں آپ نے تو اسے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جو ہے 19 تاریخ کو انشاءاللہ ایک مختصر امتحان ہوگا، اور وعدے کے مطابق امتحان میں کامیاب ہونے والے مرد و خواتین میں سے شروع کے 5 لوگوں کو، پھر ان کے بعد 5، پھر ان کے بعد 5، ٹوٹل 15 اشخاص کو گنا قدر کتابوں سے نوازا جائے گا۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ نے جو رجسٹریشن کے لیے فیس جمع کیا تھا، الحمدللہ یہ انعام جو ہے اس میں سے ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ دوائے آف سلفیہ کے جانب سے آپ سب کو ترغیب دلانے کے لیے ایک بہترین کوشش کی گئی ہے۔ اچھا، معذرت، آج 17 تاریخ ہے، تو یعنی 18 اور 19 کل ہمارے پاس ٹائم ہے تیاری کرنے کی، اور 19 تاریخ کو انشاءاللہ امتحان ہونے کا ہے۔ میری تصویر نہیں آ رہی ہے، اللہ اکبر، انشاءاللہ آئے گی۔ دیکھیے نیٹ ورک کا شاید مسئلہ ہو تو تصویر آئے گی۔ جی شکریہ فرقان بھائی، آپ نے تاریخ بتلایا، بارک اللہ فیکم۔ تو آپ میں سے جن بھائی یا بہن کا کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ انشاءاللہ سوال بھیج سکتے ہیں، اور اگر اللہ نے علم دیا اور میرے علم میں وہ بات رہی تو میں ضرور بے ضرور اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، بارک اللہ فیکم۔ جی بارک اللہ فیکم بھائی میرے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ جی سوالات کا سلسلہ میں سمجھتا ہوں غالباً شروع ہوا ہے۔ جی ایک سوال ہے کہ اگر مسافر 2 دن سفر اور کر کے رات 10 بجے مقام کو پہنچے تو عشاء کی نماز قصر کرنی ہے ورنہ پوری نماز پڑھنا ہے؟ دیکھیں، اگر سفر مکمل کر کے 2 دن میں ہم واپس آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس پر معمول تھا، میں آپ کو وہ بتلا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ کا سوال میں نے پڑھ لیا ہے، انشاءاللہ میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے سوال پوچھا ہے، اور سوال جو ہے بہت بہترین سوال ہے نماز قصر کے تعلق سے۔ عموماً جو ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے اس مسئلے پر، سوال قصر کی نماز کے تعلق سے، اور میں نے درس کے دوران اس پر روشنی بھی ڈالی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اگر سفر سے واپس آ رہے ہیں تو گھر جانے کے بجائے مسجد پہنچے اور مسجد پہنچ کر کے عشاء کی نماز مکمل پڑھ لیں، اور اگر معذرت قصر سے پڑھ لیں، اور اگر
اللہ رحم فرمائے، اگر گھر چلے جا رہے ہیں تو پھر کیا ہے، نماز کو مکمل پڑھنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، کسی بھائی نے دعا دی ہے، اللہ تعالیٰ سوال آیا ہے، رکھ دو بیٹے وہیں رکھ دو، باہر دروازہ کھول کے رکھ دو۔ فجر کے نماز کے وقت میں سو گئے ہو اور سورج طلوع وقت اٹھے ہوں، جب پڑھ سکتے کیا؟ کیونکہ سورج محترم احمد مصطفیٰ بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھیں، درس کے دوران میں نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ جو نماز پڑھنے کے ممنوع اوقات ہیں، یعنی سورج طلوع ہوتے وقت یہاں تک کہ اچھی طرح طلوع ہو جائے، سورج جب بالکل درمیانے آسمان میں ہو یہاں تک کہ مائل ہو جائے، یا جسے زوال کہتے ہیں کہ زوال ختم ہو جائے، زوال شروع ہو جائے، یا سورج زائل ہو جائے، مائل ہو جائے، ٹھیک ہے، اور تیسرا سورج غروب ہوتے وقت، تو ان اوقات میں جو نماز پڑھنے کی ممانعت ہے وہ عام نفل نمازوں کی ہے۔ اگر کوئی سبب والی نماز ہے، مثال کے طور پر ہم فجر کی نماز ہماری چھوٹ گئی، تو اس پر صحیح احادیث ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اگر چھوٹ جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، جب اسے وہ نماز یاد آ جائے اسی وقت وہ نماز پڑھ لے۔ چلے، اچھی بات ہے۔ نیکسٹ کورس قصص النبی کا رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، انشاءاللہ غور کیا جائے گا آپ کی بات پہ۔ کیا صرف سیدھے ہاتھ پہ سلام پھیر نماز؟ دیکھیں، نماز جنازہ کے تعلق سے ملتا ہے کہ ایک طرف سلام پھیر لینے سے نماز جنازہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اس پر صحیح دلائل موجود ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ 5 وقتہ نمازوں کے تعلق سے میرے علم میں نہیں ہے۔ غسل کے بعد پھر وضو ضروری ہے یا غسل کے وضو کافی ہے؟ دیکھیں، اگر غسل کرتے وقت ہم نے وضو کیا اور نہاتے دوران شرمگاہ پر بغیر کپڑے کے ہاتھ پڑ جائے تو وضو کیا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنی ہے۔ اور اگر شرمگاہ پر بغیر کپڑے کے ہاتھ نہ پڑے، کپڑے کے اوپر سے پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ اس وضو سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ میرا سوال، آپ کا سوال ہے کہ وضو کرتے وقت ناک، تو ناک جو ہے بائیں ہاتھ سے صاف کریں، پانی ڈالنے کے بعد بائیں ہاتھ سے اچھی طرح سے اس کو صاف کریں۔ اگر ہم سفر پر جا رہے ہیں، مثال کے طور پر صبح 8 بجے سے شام 7 تک، تو ہم نمازیں کون سی ادا کریں گے؟ صبح 8 سے شام 7 تک تو آپ فجر پڑھ کر کے نکلیں اور ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ لیں اور مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور یہ اگر آپ کا سفر جو ہے ایسا ہے جس کو عام زبان میں سفر کہا جاتا ہے تو آپ اس میں قصر کیجئے اور جمع بین الصلاتین بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ قصر کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ ایسا سفر ہو جس میں آپ کو لگے کہ واقعی ہم سفر میں ہیں، جیسے 100-150 کلومیٹر، یا بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے بھی کم 80-90 کلومیٹر، تو ایسا سفر ہو تو انشاءاللہ اس میں آپ قصر کریں، یہی زیادہ بہتر ہے۔ جی ظفر بھائی، الحمدللہ میں خیر و عافیت سے ہوں۔ جی شاکر بھائی، میں بھی کولکتہ سے ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سوالات پوچھے بھائی۔ حدیث میں جو لکھا ہے لیکن لوگ میں اختلاف کیوں ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، نماز کے باب میں اس سوال کو ہم تھوڑا پھیر لیتے ہیں۔ نماز کے باب میں احادیث میں نماز کا طریقہ بالکل واضح ہے، لوگوں نے اپنے لیے اپنے امام مقرر کر لیے، جبکہ شریعت نے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو ہمارا پیشوا، ہمارا مقتدا اور ہم جس کی اتباع کریں قرار نہیں دیا۔ شریعت نے کیا کہا؟ صرف ہماری ذمہ داری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کریں۔ تو جن بھائیوں نے اپنے ائمہ کے اقوال کو نبی کے قول پر ترجیح دیا، آج انہی کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کی اتباع کریں تو انشاءاللہ یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے اور نماز کے باب میں ہماری اصلاح ہو سکتی ہے۔
کیا ظہر کی 4 سنت ایک ساتھ پڑھے یا 2 کر کے؟ دیکھیں آپ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور ایک صحیح حدیث کے الفاظ ہے صلاۃ اللیل صلاۃ النہار، اور دوسری روایت میں صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کہ دن اور رات کی نماز 2 رکعت ہے، تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مشرف الدین سنابلی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیئر کلر لگانے سے نماز ہوتی یا نہیں؟ جی آپ کی نماز ہو جاتی ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی کے استعمال کی اجازت دی ہے، تو مہندی کا استعمال کر سکتے ہیں، یا جو آج جو کریم وغیرہ آئے ہیں سر میں لگانے کے بالوں کو کلر کرنے کے لیے، تو اس میں کالے رنگ سے پرہیز کرے، اور ایسے رنگ سے پرہیز کرے جو کالے رنگ کی طرف مائل ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اس میں نماز ہو جائے گی۔ سجدے میں جاتے وقت رفع الیدین کرنا ہے؟ نہیں میرے بھائی، رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 مقامات پر ثابت ہے۔ ایک جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے نماز کی ابتدا تب رفع الیدین کرتے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تب رفع الیدین کرتے، اس کے بعد آپ جب رکوع سے اٹھتے تب رفع الیدین کرتے، اور اس کے بعد جب 2 رکعت مکمل کر کے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تب رفع الیدین کرتے۔ یہ ثابت ہے، سجدے میں جاتے وقت رفع الیدین ثابت نہیں ہے۔ اگر جماعت کی تشہد میں شامل ہوئے تو صرف تشہد پڑھنا یا درود بھی پڑھنا؟ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پڑھنا بھی ثابت ہے، آپ اگر تشہد میں شامل ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ درود پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ چلیں اس کے بعد ہے، آپ نے کہا اگر باہر جانا ہے تو نماز ملے پڑھے تو دونوں نماز پوری، یعنی سنت اور نفل کے بعد، یا صرف نہیں صرف فرض پڑھنا ہے؟ ہاں، سنن اور نوافل میں صرف سنن میں فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھنی۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر میں بھی ہوتے تو فجر کی 2 رکعت سنت نہیں چھوڑتے تھے، اور وتر کی نماز پڑھنی، وتر کو نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ جب سفر میں بھی ہوتے تو رات کے وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر نماز وتر اکیلے پڑھ رہے ہوں تو لاسٹ رکعت میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے کرنا یا بعد میں؟ ہاں، آپ نماز وتر جماعت سے پڑھ رہے ہوں یا اکیلے پڑھ رہے ہوں تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ رکوع سے پہلے دعا کر لیں، لیکن بعد میں بھی بعض صحابہ سے ثابت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ پہلے کر لیں۔ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے؟ ہاں، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، الا یہ کہ سورج اچھی طرح سے طلوع ہو جائے، لیکن آپ سوئے رہ گئے اور اٹھنے میں آپ کو دیری ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت جب اٹھیں اپنی فجر کی نماز پڑھ لیں۔ احمد ہلال بھائی نے سوال پوچھا ہے نماز وتر کا طریقہ کیا؟ آپ سے گزارش ہے محترم بھائی میرے، آپ ہمارا جو یہ ایپیسوڈ گزرا ہے جو میں نے بتلایا تھا، جیسے غالباً وہ 5واں ایپیسوڈ تھا یا 4تھا ایپیسوڈ تھا، مختلف نمازوں کا طریقہ میں نے بتلایا تھا، تو وتر کی نماز کا طریقہ میں نے اس میں وضاحت کی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ سوال جو ہے ایک بار بار آ رہا ہے ہمارے سامنے، اس سوال کو حل کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہترین سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہن بھائیوں کا جو ہے اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ نماز جو ہے استخارہ کے تعلق سے بار بار ایک سوال آ رہا ہے کہ ہم استخارے کے متعلق بتلانے کے لیے کہ استخارہ کی جو نماز ہے، نماز استخارہ کیسے پڑھنی ہے، اور اس کے تعلق سے شریعت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتلا دوں نماز استخارہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح تمام معاملات میں استخارہ سکھاتے جیسا کہ ہمیں قرآن کی صورت سکھلاتے، ٹھیک ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی استخارے کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ حدیث جو ہے بڑی معروف و مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری اور ایسے ہی سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی وغیرہ کی، کہ جب کوئی استخارے کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نماز پڑھے جو فرض نماز کے علاوہ ہو،
ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے جو دعا بڑی مشہور ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر. تو یہ جو دعا ہے یہ دعا پڑھے، یعنی استخارہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے، عام نفل نماز، ٹھیک ہے، اور دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ یہ نماز استخارہ میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں. اس کے بعد جو استخارہ کی دعا ہے جو میں نے پڑھ کے بتلائی، یہ آپ کو انشاءاللہ حصن المسلم اور دوسری دعاؤں کی کتاب میں مل جائے گی. اس دعا کو پڑھ لیں، انشاءاللہ جو خیر ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بات ڈال دے گا. عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں اور تہجد پڑھنے کا ارادہ تھا، اس لیے وتر ادا نہ کر سکے تو عشاء کی نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، آپ عشاء کی نماز پڑھ کر کے سوئیں اور تہجد پڑھنے کا ارادہ ہو اور رات میں نہیں اٹھ پائیں تو انشاءاللہ آپ کی عشاء کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے محترم بھائی. جی چلیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں سوالات کی طرف. جی، لڑکی شادی کے بعد اگر اپنے میکے آئے تو نماز مکمل پڑھے گی یا قصر کرے گی؟ تو آپ یاد رکھیں کہ آپ اپنے گھر آ رہی ہیں، وہاں آپ کو نماز مکمل پڑھنی ہے، نہ کہ قصر کرنی ہے. سفر میں دوران سفر آپ قصر کر لیں، انشاءاللہ کافی ہے. نماز جنازہ جہری پڑھنا کیسا ہے؟ خواجہ عباس بھائی نے سوال کیا. محترم بھائی دیکھیں، عبداللہ ابن غالباً عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ نے نماز جنازہ جہری پڑھائی اور کہا کہ میں نے اس لیے پڑھائی تاکہ تم لوگ سیکھ لو، تو اس سے ثبوت ملتا ہے کہ نماز جنازہ جہری بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بھائی کہتے ہیں کہ میں بنگلہ دیش میں رہتا ہوں، تحسین تحمید، اور طالب علم کے لیے کیا نظر؟ میں خود طالب علم ہوں، میں اس لائق نہیں کہ نصیحت کروں، معذرت چاہتا ہوں. زوال کا ٹائم کب سے کب تک ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اب یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کریں آسمان دیکھ کر کے. اب وقت اس کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ گرمیوں میں زوال کا ٹائم بدل جاتا ہے، سردیوں میں، برسات میں وہ بدلتا رہتا ہے. تو آپ اپنی مسجد میں دیکھ لیں، گھڑی میں باضابطہ لکھا ہوا رہتا ہے زوال کا وقت کیا ہے. کیا وضو کے بیچ بات کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل بات کر سکتے ہیں. وضو بناتے وقت درمیان میں بات چیت کرنے میں کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے. اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں وہ درست نہیں ہے کہ بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں، وضو کے دوران جو ہے ہر اعضاء کو دھلنے کے بعد ایک نئی دعا جو پڑھی جاتی ہے یا دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں. طہارت کی غلطیوں میں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے. تہجد کی نیت ہے وتر. اچھا، اس سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے اوپر، آپ سن لیں برائے کرم. جنابت یا حیض کے غسل میں وضو بھول گئے تو طہارت حاصل نہیں ہوتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید نہیں ہوگی، وضو کر کے پھر سے غسل کر لیں، زیادہ مناسب ہے. کیا 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کے بعد درود پڑھنا ہے کیونکہ آخری رکعت میں درود پڑھ؟ جی ہاں، سنن نبی داؤد وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ 4 رکعت والی نماز یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے تو پہلے تشہد میں جو ہے درود پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جی قصر نماز کتنے کلومیٹر پر اسٹارٹ ہوتی ہے؟ بھائی اس کے بحث میں نے بتلایا ہے الحمدللہ کہ اس میں بہت شدید اختلاف ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ جسے سفر تصور کرتے ہیں کہ ہاں میرا سفر شروع ہو چکا ہے تو انشاءاللہ آپ نماز پڑھ لیں.
جماعت ہو جانے کے بعد کوئی تنہا آدمی جو رہ گیا ہے وہ نماز شروع کرتے وقت اقامت بھی کہیں گے جبکہ وہ اکیلا ہو، دلیل کی روشنی میں جواب دیں۔ محترم بھائی دیکھیے، نماز فرض آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ چاہے گھر میں ہو یا اکیلے پڑھ رہے ہوں یا جماعت سے پڑھ رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو ہے آپ کو اقامت کہنی ہے، آپ کو کیا ہے، اقامت کہنی ہے۔ اور یہ فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جو ہے اقامت کہے، ٹھیک ہے، تو اکیلے پڑھیں یا جماعت سے پڑھیں، آپ کو اقامت کہنی ہے، اس پر دلائل موجود ہیں الحمدللہ۔ رکوع سے واپس ہونے کے بعد ہاتھ باندھنا چاہیے، اس میں دیکھیے بھائی سختی نہیں کرنی چاہیے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ہاتھ باندھنا واجب ہے، تو یہ سختی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو اختیار ہے، کیونکہ احادیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی حالت میں ہو جاتے تو بعض فقہا نے اور محدثین نے اس سے یہ استدلال کیا کہ آپ نیت باندھے رہتے تو پہلی حالت نیت کی تھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے والی حالت میں ہو جاتے تو ہاتھ چھوڑتے ہیں، تو اس میں سختی نہیں ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ نماز میں چھینکنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے، ہاں اگر نماز میں چھینک آ جائے تو آپ الحمدللہ کہیں، لیکن بغل والے کو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، اس کا جواب فرشتے دیتے ہیں الحمدللہ۔ دیکھیے محترم بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ آپ کبھی قدر وطر چھوڑ دیتے تھے، اور آپ کا قول کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ جو وطر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اب یہاں قول اور فعل میں تضاد ہوا، دونوں ٹکرا گئے، تو اس صورت میں قول کو لیا جائے گا، فعل ہو سکتا ہے نبی کے ساتھ خاص ہو، ہاں قول جو آپ کا ہے کہ وطر پڑھنا ہے تو انشاءاللہ وطر پڑھنا ہے، یہی صحیح اور بہتر بات اور قول ہے۔ تشہد میں کس طرح بیٹھیں؟ تشہد میں دیکھیں، مرد ہو یا عورت، جب بیٹھیں آپ نماز کا طریقہ ایک بار تو اچھے سے دیکھ لیں، انشاءاللہ اس میں وضاحت ہو جائے گی، پھر بھی کہہ دیتا ہوں، اپنے بائیں پیر پر بیٹھیں گے، تشہد میں اپنے اس بائیں پیر پر بیٹھیں گے اور دایاں پیر ایسے کھڑا ہوا ہوگا، اور جب آخری رکعت میں بیٹھیں گے تو دائیں پیر کے نیچے سے بایاں پیر نکال کر کے تورک کر کے بیٹھیں گے۔ کیا استخارہ صرف عشاء کے بعد؟ نہیں، آپ کبھی بھی کر سکتے یا کر سکتی، انشاءاللہ اس میں کسی حرج اور قباحت کی بات نہیں۔ ٹوپی کے ساتھ نماز اور بغیر ٹوپی کے نماز نیکیاں فرق ہوگی کیا؟ دیکھیے محترم بھائی، اللہ رب العالمین نے کہا کہ مسجد جاؤ تو اپنی زینت کو اختیار کرو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو ہے اپنا سر ڈھانپ کے ہی نماز پڑھتے تھے۔ اب الگ الگ کلچرز ہیں، اس دور میں سر ڈھانپنے کے لیے کوئی اور چیز ہوتی تھی، آج کے دور میں آپ دیکھیے تو عربوں کے ہاں کیا ہے، وہ شماغ رکھتے ہیں سر پر، اب ہم ایشیائی ممالک کے ہیں تو ہمارے یہاں ٹوپی سے سر ڈھانکنے کا رواج ہے، تو اس صورت میں سر ڈھانپ کر کے نماز پڑھیں، اگر ٹوپی ہے تو زیادہ بہتر اور مناسب ہے یہی ہمارے لیے۔ ہاں ٹوپی نہیں ہے تو مسجد میں وہ پرانی سڑی گلی اور لکڑیوں کی جو اور چٹائی وغیرہ جس سے بنائی جاتی ہے، وہ دھاگوں کی ٹوپیاں ہوتی ہیں، اس کو نہ پہنیں، وہ گندے اور بدبودار ٹوپیاں مسجد میں لا کر کے لوگ رکھ دیتے، اللہ کی پناہ، زبردستی کے لیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کوئی نماز میں کھڑا ہے بیچارہ، اس کے سر پہ لا کر کے رکھ دیتے گندی سی ٹوپی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ رحم فرمائے۔ ٹوپی ہے تو اس کے بغیر نماز نہ پڑھے، ٹوپی پہن کر کے ہی نماز پڑھے۔ بھائی نماز جنازہ کا طریقہ جو ہے محترم اکرام سعید بھائی، میں نے چھٹے ایپیسوڈ میں بتلایا ہے، ٹھیک ہے، چھٹے یا پانچویں ایپیسوڈ میں بتلایا ہے، آپ ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیں، انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی۔
دعائے قنوت لازم ہے وطر میں؟ سوال یہ ہے نہیں، دعائے قنوت لازم نہیں. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ دوسری دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض بھائیوں نے غلطی کیا کی، اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا دے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیتے. بعض لوگ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر اس طرح کلمات کہتے. نہیں، اگر دعائے وطر یاد نہیں ہے تو آپ کو اس کی جگہ دوسری دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. ہاں، یاد کرنے کی کوشش کریں، اس میں خیر ہے. جزاک اللہ خیر مقیم الدین بھائی، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں. جی اقرا انصاری، آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے فرض نماز سے پہلے ہاں آپ اکیلے گھر میں تنہا پڑھیں یا مسجد میں جماعت سے پڑھیں، اقامت کہنی ہے، یہی زیادہ مناسب اور بہتر ہے. دیکھیں فرض نماز سے پہلے اقامت کا بھی میں نے جواب دیا، رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ باندھنے اور نہ باندھنے کا بھی میں نے جواب دیا، آپ اوپر دیکھ لیں. ویگ پہ مسح کر سکتے ہیں وضو ہوتا؟ پہلی چیز تو دیکھ لیں ویگ لگانا اسلام میں حرام ہے. ویگ لگانا کیا ہے؟ حرام ہے اسلام میں. بالوں کو بالوں سے جوڑنا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے پرہیز کریں. ہاں اگر لگائے ہیں تو انشاءاللہ مسح کرے تو وضو ہو جائے گا، کیونکہ امامے کے اوپر سے مسح کرے تو وضو ہو جائے تو پھر ویگ پہ تو انشاءاللہ ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں. دیکھیں بھائی چراغ خان صاحب، آپ نے جو سوال کیا وہ سود کے متعلق غالباً اوپر سوال کیا تھا، تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں، آپ کو وہاں ویڈیو مل جائے گی سود کی تباہ کاریاں یا سود معاشرے کا ایک عظیم گناہ. عمران ہے، شیخ عمران احمد سلفی ٹائپ کرے اور آپ کو اس پر انشاءاللہ مکمل میرا جو ہے تقریباً 30 منٹ کا ایک بیان ہے جمعہ کو خطبہ، وہ سن لے انشاءاللہ مسئلہ بہت واضح ہو جائے گا. سود کی اس میں کئی شکلیں میں نے بتلائی ہیں. جی جمیلہ بیگم، آپ نے جو سوال پوچھا بڑا بہترین سوال ہے. خواتین گھر میں رہتی ہیں تو نماز جماعت سے، ہاں آپ نماز جماعت سے پڑھ سکتی ہیں، اس میں کسی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے. اور اشراق کی نماز تو نفل نمازیں بھی جماعت سے پڑھنا ثابت ہے، تو انشاءاللہ پڑھ لیں، اس میں کسی حرج کی بات نہیں ہے. بھائی ایم ڈی خالد شریف نے پوچھا ہے کہ شیخ میرا جواب، بھائی معذرت سوال میری نظروں سے نہیں گزرا، اگر ممکن ہو تو دوبارہ بھیجیں. نماز جناب قصر کی نماز، میں نے اوپر قصر کے تعلق سے جواب دیا ہے میرے بھائی. بار بار ایک ہی سوال دہرانا اور اس کا جواب دینا میں سمجھتا ہوں وقت لے گا، اس میں وقت لگے گا، تو لہٰذا اس سے پرہیز کرے. اوپر میں نے جواب دیا ہے. ابن تیمیہ کسی نے بھائی ہے، انہوں نے پوچھا تعویذ اور تمیمہ میں کیا فرق ہے؟ بھائی یہ سوال کورس کے باہر ہے، پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس موضوع پر بات کی جائے گی. کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے کیا ثواب آدھا ہوگا؟ ماشاءاللہ، یہ یاسمین صوفی ہیں، ہماری بہن ہے، انہوں نے بڑا بہترین سوال کیا ہے. یہ سوال کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. تو آپ ایک چیز یاد رکھیں، نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں اگر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھنا چاہیے. تو بیٹھنے سے مراد میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر یہ کہ آپ مسجد میں زمین پر یا اپنے گھر میں جائے نماز پر بیٹھ کر کے نماز پڑھیں. ہاں ایسا ہے کہ بالکل جھکنا اور اس طرح سے منع ہے، تو اس صورت میں کرسی آپ لے سکتی ہیں یا لے سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن زیادہ مناسب کیا ہے، پہلے زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھیے آپ، ٹھیک ہے. کرسی پر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا زمین پر اللہ اکبر نیت باندھ لیا ہم نے. اب رکوع کے لیے جب ہم جائیں گے تو مختصر سا جھک جائیں، پھر سجدے کے لیے جائے تو مختصر سا جھک جائے، یہ کافی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سجدے کے لیے زمین پر نہیں جا سکتے، تکیہ وغیرہ لگا کے نماز پڑھتے ہیں اپنے سامنے، اسی پر سجدہ کرتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے. آپ زمین پر نہیں کر سکتے تو اشارے سے کیجئے رکوع اور سجدے، یہ آپ کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. شیخ یہاں لندن میں
شیخ ہادی عمری نے آزادی دی ہے کہ جمعہ کی نماز گھر میں پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ یہاں حالات لاک ڈاؤن میں ہے. جی دیکھیے محترم، اگر نجیب خان صاحب بڑی اچھی بات کی ہے، اور شیخ محترم جو ہے بہت جید اور بڑے علماء میں سے ہیں، اور میں تو شیخ محترم کی شیخ کے شاگرد کی حیثیت سے ہوں، تو ان کے کہی گئی بات پر زبان کھولنا میرے لیے مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے جو اجازت دی ہے الحمدللہ آپ اس پر عمل کریں. وہ آپ کے اپنے عالم دین ہیں وہاں کے، انہوں نے وہاں کے حالات کے اعتبار سے یہ آپ کو مشورہ دیا ہے یا شیخ کا یہ فیصلہ ہے. جی سبیحہ سلطانہ ہے، آپ نے سوال پوچھا ہے سترے کے تعلق سے. تو یاد رکھیں سترہ جو ہے میں سمجھتا ہوں تقریباً اس کی ہائٹ میں نے وہ بدلائی تھی درس کے دوران، ایک قلم میرے پاس تھا. کوئی بھی چیز ہو، ٹھیک ہے، اس سائز کا ہو، اس سے بڑا ہو، اس سے بڑا ہو، سامنے رکھ لیں، جو لوگوں کو دکھے کہ ہاں بھائی یہ کچھ رکھا ہوا ہے سترہ، اس کے آگے، اس کے سترے کے سامنے سے گزرے، سترے کے باہر سے، سترے کے اندر سے نہ جائے. بعض روایتوں میں لکیر کھینچنے کی روایت ہے کہ اگر کچھ نہ ملے تو لکیر کھینچ دے، تو یہ روایتیں سندن درست نہیں ہے. تو اس کے سائز اب آپ کو مثال کے طور پہ گھر میں ٹیبل ہے، کرسی ہے، وہ رکھ لیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. یا گلاس رکھ لیجئے، آپ ایک پیالہ رکھ لیجئے، کچھ نہیں ہے تو. بارک اللہ فیکم. ہیئر اسٹیچنگ سے نماز ہو جاتی ہے؟ وہ یہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں سوال، معذرت. آپ ذرا سوال کو کلیئر کریں. وضو کے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا فرض؟ بھائی بار بار ایک ہی سوال آ رہا ہے، اللہ رحم کرے. جی ہاں جمیلہ بیگم ہے، آپ نے پوچھا ہے، تو ہاں خواتین بھی گھر میں اقامت کہہ کے ہی نماز پڑھے، یہی زیادہ مناسب اور بہتر ہے. نہیں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں یا آپ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر، ثواب میں کمی. اللہ تعالیٰ بندوں کی نیت کے اعتبار سے بدلہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نیت کے اعتبار سے بدلہ دیتا ہے. سجدہ سہو کب لاگو ہوتا ہے؟ منیب احمد نے سوال پوچھا ہے بھائی نے. تو یاد رکھیں نماز میں کوئی بڑی غلطی ہو جائے تو اس صورت میں ہوتا ہے، اور آیت وغیرہ بھول جانے سے سجدہ سہو جو ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی سوال کہاں گیا؟ اللہ اکبر. کیا دن بھر میں 12 نفل نماز پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیے نفل نماز ہے، نفل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ زائد. نفل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ زائد. یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے. آپ اگر پڑھیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اور ہمارے حق میں بہتر ہے اگر ہم اس کی پابندی کرتے ہیں، تو یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے. ایک سوال ہندی میں آیا، کیا مسجد میں جماعت چھوٹ جانے پر دوسری جماعت کروائی جا سکتی ہے؟ DRX مدثر خان بھائی، آپ سے گزارش ہے کہ پہلے اپنا نام ٹھیک کر لیں. DRX کیا ہے وہ اللہ رحم کرے، اس کو نکال دیں. آپ کا نام مدثر خان بہت اچھا ہے، آپ میرے بھائی ہیں، اس لیے بھائی ہونے کے اعتبار سے مشورہ دے رہا ہوں، یہ کوئی حکم نہیں، آپ میرے بھائی ہیں. تو نماز ہو جانے کے بعد دوسری جماعت کرائی جا سکتی ہے انشاءاللہ. اللہ رحم فرمائے. کیا استغفر اللہ، سوالات بڑی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں. جب ہم نماز میں ہو تو اگر کیا اچھا نماز میں ہو تو کچھ نقصان ہو رہا تو گلا کرکرا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو آپ ایسا کام کیوں کریں کہ کچھ نقصان ہو رہا ہو؟ سب چیزوں سے فارغ ہو کر اور نماز کا پہلے اہتمام کریں، سارے کام بعد میں کریں، ٹھیک ہے، اس سے پرہیز کریں. ناک کا پانی گرنے سے کیا وضو دوبارہ؟ نہیں، یہ وضو کے ٹوٹنے کے شرائط میں سے نہیں ہے. سترے کے تعلق سے میں نے بتا دیا ہے اوپر. سمیرہ خان آپ اوپر دیکھ لیں انشاءاللہ، کافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اونٹ کے پالان کے کجاوے کی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ملے تو اس سے چھوٹی یا بڑی چیزیں بھی رکھی جا سکتی ہے.
کیا حمام میں برہنہ ہو کر وضو جائز ہے؟ ریاض احمد صاحب نے سوال پوچھا. بھائی دیکھیے، ایک صحابی نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم تنہائی میں برہنہ ہو سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فاللہ احق ان یستحی منہ، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کیا جائے. تو ایسا نہ کریں، اس سے پرہیز کریں. نماز ختم ہونے کے بعد دعا کا کیا طریقہ ہے؟ جی تو آپ یاد رکھیں کہ نماز ختم ہونے کے بعد پہلے تو اذکار پڑھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، فرض نماز کے بعد کے اذکار. اور اذکاروں کے بعد اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے. کیا سفر میں وطر پڑھنا ضروری ہے؟ محمد نیاز صاحب نے پوچھا ہے. تو ہاں بھائی، یاد رکھیں سفر میں وطر پڑھنا ضروری ہے. نماز پڑھتے وقت اگر چھوٹا بچہ کچھ ایسا کر رہا ہو جس سے وہ نقصان ہو سکتا ہے تو کیا کرے؟ تو اس صورت میں آپ نماز چھوڑ دیجئے اور پہلے بچے کو سنبھالیے. ٹھیک ہے، نماز چھوڑ دیجئے اور بچے کو سنبھالیے، یہ زیادہ بہتر ہے. ہو سکتا ہے اس کی جان چلی جائے، اس کا کوئی بڑا نقصان ہو جائے، تو آپ پہلے بچے کو سنبھالیے. کیا نماز میں چھینک آئے؟ تو یہ میں نے اوپر جواب دیا ہے، آپ اوپر سن لیجئے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دعائے قنوت ہاتھ اٹھا کر پڑھنا ضروری ہے یا نیت باندھ کر؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اختیار ہے، آپ نیت باندھ کے بھی پڑھ لیجئے یا ہاتھ اٹھا کر کے پڑھیے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. نجمہ وحید، دیکھیں میری بہن آپ بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہی ہیں، میں نے اس سوال کا اوپر جواب دیا ہے. آپ اکیلے نماز پڑھیں، جماعت سے پڑھیں، اقامت کہہ لیں. بارک اللہ فیکم. اللہ اکبر. بھائی ابن تیمیہ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ابھی موضوع جو نماز کا چل رہا ہے اور آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ کیا ہے، تفصیل طلب ہے. میں اپنا واٹس ایپ نمبر ڈال دوں گا یہاں پر، آپ میسج کیجئے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. تعویذ اور آپ نے جو فرق پوچھا ہے. کیا دیوان ہاں بالکل بالکل. آپ نے جو سوال پوچھا ہے تو میں نے بتایا کہ ایک گلاس ہو، پیالہ ہو، جگ ہو، گھر کی چیزیں یہ سب ہے آپ کو ستھرا بنانے کے لیے. آپ چیئر رکھ لیں، ٹیبل رکھ لیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اللہ اکبر. وطر نماز پڑھنے کا طریقہ، میں نے وطر نماز کے طریقے پر مکمل تفصیل بیان کی. دیکھیں وطر ایک رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں آپ سب، بار بار یہ سوال آ رہا ہے. اور وطر 3 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی، 9 بھی، 11 بھی. تو وطر جو ہے 1 رکعت پڑھیں یا 7 رکعت تک پڑھیں. 1 رکعت تو 1 رکعت ہے، 3، 5، 7 جو پڑھیں گے تو اس میں کسی رکعت میں بیٹھنا نہیں ہے، اس میں کسی رکعت میں بیٹھنا نہیں ہے، مسلسل پڑھنا ہے انشاءاللہ. اس کو مسلسل پڑھنا ہے، یہ یاد رکھیں آپ، اس کو مسلسل پڑھنا ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کو مسلسل پڑھنا ہے، کسی رکعت میں بیٹھنا نہیں ہے. جیسے مغرب میں بیٹھتے ہیں تیسری رکعت میں، ویسے بیٹھنا نہیں ہے. 5 بھی پڑھ رہے ہیں تو بیٹھنا نہیں، 7 بھی پڑھ رہے ہیں. ہاں 9 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس میں 2 تشہد ہے، ایک 8ویں رکعت میں بیٹھیں گے تشہد میں، اور ایک 9ویں رکعت میں تشہد میں بیٹھ کر کے سلام پھیر لیں گے. یہ طریقہ ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے بھائی نیت کی جو دعائیں ثابت ہے آپ وہ پڑھیں، انشاءاللہ کافی ہے. میں یہ ہیئر اسٹیچنگ نہیں سمجھ پا رہا ہوں، معذرت چاہ رہا ہوں. آپ کیا بولنا چاہ رہی ہیں میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. ہیئر اسٹیچنگ کیا ہے یہ؟ کیا عورت بلند آواز میں قرآن پڑھ سکتی ہے گھر میں؟ ہلکی آواز میں پڑھیں، بالکل بہت زیادہ اونچی آواز نہ ہو، آپ نرم آواز میں ہلکی آواز میں پڑھیں تاکہ گھر کے باہر آپ کی آواز نہ جائے، یہ زیادہ مناسب ہے. بھائی سوالات بہت تیزی سے اوپر بھاگ رہے، اللہ رحم فرمائے. سترے کے تعلق سے میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے. نہیں آیات اگر بھول گئے 2-3 تو انشاءاللہ اس میں آپ کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. نماز اقامت کے تعلق سے میں ابھی تک 10 مرتبہ ابھی تقریباً بتا چکا ہوں.
سبحان اللہ. مقیم الدین بھائی دیکھیے، ہم اسلامی حکومت میں نہیں رہتے ہیں کہ بے نمازیوں کے اوپر جرمانہ لگایا جائے، ٹھیک ہے نا. انہیں سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اور ان کے لیے دعا کریں، یہ زیادہ مناسب ہے. پانچ چھ دفعہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں. جنت آوان زادی میری بہن، دیکھیے مجھے آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آ رہا. ہیئر اسٹیچنگ کیا ہے؟ آپ مجھے اس کی وضاحت کریں تفصیل سے کہ کیا ہے، تب میں جواب دے پاؤں گا. مجھے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، ہیئر اسٹیچنگ کا مطلب. شکرانہ نماز کے تعلق سے ایک سوال آیا. نماز شکریہ کے طور پہ پڑھنا ثابت نہیں ہے کہیں سے بھی. ہاں، سجدہ شکر ثابت ہے، آپ سجدہ شکر کیجئے. شکرانے کے طور پہ نماز ثابت نہیں ہے. اللہ اکبر. سوالات بہت زیادہ آ رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے سب پر. عشاء کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ بھائی سب سے پہلا ایپیسوڈ دیکھیں انشاءاللہ، نماز کے اوقات اس میں میں نے ذکر کیے ہیں. نماز میں خواتین کے صرف یہ کھلے رہنے چاہیے، یہ ہاتھ اور چہرہ، بقیہ پورا ہاتھ اور پورا جسم جو ہے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. عبد المجید بھائی، میں پھر کہوں گا، آپ سوال کرنے کے بجائے میرے بھائی اس کورس کا پہلا ایپیسوڈ دیکھیں، نماز کے مکمل اوقات میں نے اس میں بیان کیے ہیں. ہیئر اسٹیچنگ، استغفر اللہ، سوال کہاں چلا گیا وہ؟ اچھا، ڈاکٹر کی ڈگری ہے، معذرت، تو آپ کو مبارک ہو. معذرت چاہ رہا ہوں، آپ کو مبارک ہو. DRX آپ نے جو لکھا ہے. جنازے کی نماز کے تعلق سے میں نے تفصیل سے بتلایا ہے. دیکھیے محمد، نام دیکھیں آپ کا اوپر چلا گیا. محترم بھائی دیکھیں، میں نے جنازے کی نماز کے تعلق سے بہت تفصیل سے بتلایا ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور سب لوگوں کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. ہاں بھائی، صلاۃ التسبیح کے تعلق سے جو ہے بہت اختلاف ہے، اللہ رحم فرمائے. نماز دہرانی پڑے گی کیونکہ بغیر سورہ فاتحہ کے؟ جی ہاں، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، نماز دہرانی پڑے گی. ہاں دیکھیں، ویگ جو ہے، اب آپ سمجھ میں ہیئر اسٹیچنگ کیا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے وضاحت کی. دیکھیے ہیئر اسٹیچنگ جس کو ویگ کہتے ہیں، پہلے تو یاد رکھیں کہ ویگ لگانا اسلام میں جائز درست نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسری چیز کہ اگر کسی نے لگایا ہے تو وہ تو گنہگار ہے، لیکن اس صورت میں جب نماز پڑھے تو انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی. اور وضو کرتے وقت اس کے اوپر مسح کر لے، انشاءاللہ یہ کافی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر مسح کر لے، یہ کافی ہے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ. جیسے اگر کسی نے پگڑی باندھی، امامہ باندھا، اس کے اوپر سے مسح کر لے تو کافی ہے، ویسے ہی اس کے اوپر سے بھی کافی ہے انشاءاللہ.
نماز کے سجدے میں اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیں فرض نمازوں میں اپنی زبان میں دعا نہیں کر سکتے ہیں. ہاں سنت اور نفل نمازوں میں علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ عربی زبان میں دعا کریں، وہ زیادہ بہتر ہے. فاروق دوسانی بھائی، آپ دیکھیں کہ ہاتھ کہاں رکھنی ہے، نماز کا طریقہ آپ دیکھ لیجئے ایک مرتبہ انشاءاللہ، اس میں نماز میں سجدے میں ہاتھ کہاں رکھنی ہے، کیسے رکھنی ہے، یہ آپ کو مکمل تفصیل مل جائے گی. آداب کرنا جائز ہے. آداب کیوں کریں؟ آپ سلام کیجئے، ہاں اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو سلام مت کیجئے، اس کو آداب وغیرہ جو کہتے ہیں عام لینگویج میں، جیسے گڈ مارننگ ہے، گڈ ایوننگ ہے، وہ غیر مسلم ہے، اس کو سلام کرنے میں پہل مت کیجئے، اور اگر وہ سلام کرے تو آپ بس وعلیکم جواب دیجئے، ٹھیک ہے. ہاں ایک سوال ہے کہ قضائے عمری کی نماز جائز ہے یا نہیں. دیکھیے قضائے عمری کی نماز کا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے. آپ نے جو نمازیں چھوڑ دی اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن قضائے عمری کے تعلق سے کیا ہے، کوئی بھی دلیل اور ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے. چلے اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ وقت ہوا ہے 45 منٹ تقریباً ہم بیٹھ چکے ہیں، تو اس صورت میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے جو سوالات تھے میں نے اپنے اعتبار سے کوشش کی جواب دینے کی، اور میں نے دیا بھی. تو انشاءاللہ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کے دینی علوم میں برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا؟ میں یہاں اپنا واٹس ایپ نمبر ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے. جن بھائیوں کا سوال رہ گیا ہے تو آپ مجھے جو ہے اس نمبر پر انشاءاللہ واٹس ایپ کر کے سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سوالوں کا جواب دوں، ٹھیک ہے. میں نے یہاں جو ہے اپنا نمبر ڈال دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. پھر سے نمبر ڈال دوں 283924. تو آپ اس نمبر پہ واٹس اپ کر سکتے ہیں مجھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ خوش رکھے. بھائی دعا کرے وے آف سلفیہ اور ان کی پوری ٹیم کے لیے کہ وہ ایسے ہی کورس منعقد کرتے رہے اور ہمیں دین سیکھنے کا موقع ملے. معذرت چاہتا ہوں محترم بھائی، معذرت چاہتا ہوں جن کے سوالات کے جوابات میں نہیں دے پائے، کیونکہ یہ اسکرین جو بہت تیزی سے اوپر بڑھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاذ بھائی پہ رحم فرمائے. معاذ بھائی آپ ملے تو میں بتلاتا ہوں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب. اللہ آپ کو خوش رکھے. تو اس تعلق سے یہی کہہ رہا تھا کہ دعا کریں ان کے لیے، اللہ رب العالمین ان کی خدمت کو قبول کرے. اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور معذرت خواہ ہوں ان بھائیوں اور بہنوں سے جن کے سوالات کے جوابات میں نہیں دے پایا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ دین اور دنیا کی ساری بھلائی عطا کرے. بارک اللہ فیکم، اکرمکم اللہ، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.